5 جون جو آج کی تاریخ ہے، جون کے مہینے کی نسبت سے بھی کچھ باتیں عرض کروں گا۔ 1967، جس کو عام طور پہ ہم 1960 کہتے ہیں، اردو میں 67 کہتے ہیں، 66، 67، 68، 59، یہ صحیح تلفظ ہے۔ 1967، 5 جون، عرب اسرائیل جنگ، 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ وقوع پذیر ہوئی۔ اس کے ضمن میں بھی چند باتیں عرض کروں گا، اس کے اہداف اور نقصانات مسلمانوں کو کیا ہوئے وہ باتیں بھی عرض کرنا چاہوں گا۔ ماہ ذی الحج ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جن مبارک مہینوں کو حرمت والا قرار دیا ان میں یہ اہم ترین مہینہ شمار ہوتا ہے۔ رسول رحمت علیہ والسلام نے وضاحت فرما دی تھی کہ اللہ نے قرآن میں جو یہ فرمایا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے رب نے ابتدائے آفرینش سے سال کے 12 مہینے مقرر فرما دیے تھے اور ان میں سے 4 مہینوں کو حرمت اور عزت والا قرار دیا۔ ان 4 مہینوں میں سے 3 پے بپے آتے ہیں، ماہ ذیقعد، ذی الحج اور محرم۔ یہ 3 مہینے ایک ساتھ آتے ہیں، اور ماہ رجب المرجب جو اسلامی جنوری میں 7واں مہینہ ہے وہ بھی انہی ماہوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ ماہ ذی الحج اور اس سے قبل ذیقعد گزرا ہے، جیسے یہ ماہ جون ہے، اس سے قبل مئی ہمارے ہاں تھا، اور یہ مئی کا مہینہ بھی اس کا اکثر حصہ ماہ ذی الحج میں شامل ہے۔ مئی کے آخر میں 28 مئی 1998 پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ پیش آیا کہ مئی کے مہینے میں 8-9 تاریخ کو ہندوستان نے ایٹمی دھماکے کیے۔ وہ اس سے قبل بھی کر چکے تھے، اور پاکستان پر اور پاکستان کے سائنسدانوں پر بہت دباؤ بڑھ گیا۔ پاکستانی قوم کی آرزو اور تمنا تھی کہ انڈیا خوفناک ایٹمی قوت بن چکا ہے، تو ہمارے پاس بھی کچھ ہے کہ نہیں۔ 52 اسلامی ملکوں میں سے پاکستان پر سب کی نظریں جمی ہوئی، اور کفار چاہتے تھے کہ پاکستان ایسی کوئی حرکت نہ کرے کہ لوگ پاکستان کو مجبور ہی سمجھیں۔ پاکستان کی گورنمنٹ اس وقت وزیر اعظم نواز شریف تھے، بہت دباؤ بڑھایا گیا، قوم نے تقاضا کیا کہ آپ اتنے عرصے سے محنت کر رہے ہیں، آپ بھی کچھ رنگ جمائیں، ہمیں پتہ چلے، دل کو کچھ حوصلہ ہو۔ بتوفیق ہی تعالی نواز شریف کے حال پر اللہ نے رحم کیا، اور ہمارے جرنیلوں نے ہمت کی۔ عالمی طاقتوں کے مقابل انہوں نے 28 مئی 1998 بوقت سپہر 3:15 شاہی کے مقام پر، بلوچستان کا ایک بہت بڑا علاقہ ہے، اور وہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان نے یہ انتظام 1983-84 میں مکمل کر لیا تھا، یعنی اس تجربہ گاہ کو مکمل کر لیا۔ میلوں پہاڑ کے نیچے سرنگ کھودی گئی تاکہ ایٹمی فضلات جو ہیں وہ باہر نہ آ سکے، اور تجربہ زیر زمین مکمل کیا جائے۔ اور اس سائٹ کو اس لیے انتخاب کیا گیا کہ قریب کوئی انسانی آبادی نہیں، سینکڑوں میل میں وہاں آبادی نہیں، اس لیے اس جگہ کا انتخاب کیا گیا کہ کسی انسانی آبادی کو ایٹمی فضلات سے اگر وہ نان کنٹرول ہو جائیں تو نقصان نہ ہو جائے۔ یہ 1984 میں ہماری سائٹیں مکمل تھیں، یعنی پاکستان اس کا انتظام مکمل کر چکا تھا، اور خفیہ طور پر معاملات چل رہے تھے۔ تو اللہ کی رحمت سے پاکستان نے، اللہ کا فضل اور انعام ہوا، اللہ نے تقاضا کیا تھا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَبِالرِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اللہ نے مومنوں مسلمانوں سے تقاضا کیا ہے
کہ کفار کے مقابلے میں ہاتھ توڑ کر مت بیٹھو۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ توکل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ کے باغیوں کی سرکوبی اور اسلام کے دشمنوں کے ساتھ مقابلوں سے عبارت ہے۔ یعنی اللہ یہ پسند فرماتے ہیں کہ مومن مسلمان بھی کچھ ہمت دکھائیں، اور فرمایا اپنے آپ کو تیار رکھو اور اپنے جدید جنگی ساز و سامان کو ہمہ وقت تیار رکھو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ اس زمانے میں گھوڑے اہم جنگی ہتھیار تھے، اور اللہ نے فرمایا اپنے جنگی گھوڑوں کو ہمہ وقت تیار کرو۔ اب ان میں بہت تبدیلیاں آ گئیں، جنگی جہاز بن گئے، جنگی ٹینک بن گئے، جنگی میزائل بن گئے۔ یہ اس کی جدید شکلیں ہیں، اور ہر وقت کے لحاظ سے اس کا حکم اس پر منضبط ہوتا ہے۔ تو آج اللہ نے پاکستان کو ہمت دی۔ میں کر رہا تھا کہ ماہ مئی اختتام کو اور ذی الحج کے اندر ہی ہوا، اور یہ بھی اللہ کا انعام ہے کہ 28 مئی 1998 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک ایٹمی قوت کے طور پر ابھرا۔ اس وقت وہ 7واں ایٹمی ملک تھا، اس وقت 9 ملک ایٹمی قوت کہلاتے ہیں۔ باقی چند ملکوں کے پاس دنیا کی اعلیٰ انٹیلیجنس ایجنسیوں کو معلوم ہے کہ ان کے پاس یہ قوت کار ہے، وہ ایٹمی دھماکے کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے پروگرام کو خفیہ رکھا ہوا ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ جو سارا سلسلہ ہے ایٹمی قوت کا، اس وقت دنیا کے پاس ایٹم بم سے اگلے ہتھیار بھی آ چکے، اور اس کا تجربہ بھی بہت پہلے ہو چکا۔ ایٹم بم تو پرانا ہوا، ایٹم بم کے بعد اس سے جدید ہائیڈروجن بم کے تجربات ہوئے، اور سب سے پہلے امریکہ نے پہل کی۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان کے پاس جو ایٹمی سسٹم ہے وہ ہائیڈروجن بموں پر مشتمل ہے، یعنی بہت جدید ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ دشمن کے مقابلے کی ہمیں جرأت اور ہمت بھی عطا فرمائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ دنیا کے انتہائی خطرناک ترین ہتھیاروں میں سے شامل ہے۔ اس وقت دنیا کے بڑے ملکوں کے پاس روس کو اس لیے پہلے نمبر پر رکھا کہ ایٹمی ہتھیاروں میں سب سے بڑی تعداد روس کے پاس، امریکہ، چائنا، انڈیا، پاکستان، فرانس، UK، اور یہ بڑے ملک ہیں، شمالی کوریا، جن کے پاس ایٹمی ہتھیار جدید طریقے کے موجود ہیں۔ خطرناک بات یہ ہے کہ اگر 100 ہائیڈروجن بم کسی کے پاس موجود ہیں، جس حجم میں مثلا آپ یوں سمجھے کہ ایک ڈرم کی مقدار میں اگر ایٹم بم بنایا جائے تو ایک ایٹم بم جتنا نقصان کرتا ہے اسی مقدار میں اتنا بڑا اگر ہائیڈروجن بم ہو تو وہ 100 ایٹم بموں جتنا نقصان کرتا ہے۔ اس کی مقدار اتنی خوفناک ہے۔ تو دنیا کے پاس بڑے ہتھیار موجود ہیں۔ روس کے پاس 5,500 کے لگ بھگ ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ 5,000 سے 5,100 امریکہ کے پاس موجود ہے۔ برطانیہ کے پاس بڑی تعداد، چائنا کے پاس 500 سے زائد۔ الگ ترتیب پاکستان کے پاس 172 معروف ہیں کہ اتنا تو عالمی انٹیلیجنس جو ہیں، خفیہ ایجنسیاں جو ان باتوں کی ٹوہ رکھتی ہیں، انہوں نے اندازہ کیا۔ کوئی ملک اپنی تعداد خود سے نہیں بتاتا کہ ہمارے پاس کتنا خوفناک اسلحہ ہے، کس مقدار میں ہے اور کہاں کہاں ہے، کبھی کوئی نہیں بتاتا۔ یہ تو خفیہ قوموں کا راز ہوتا ہے، لیکن ان ایجنسیوں کا اندازہ ہے۔ 170 انڈیا کے پاس ہیں، 172 پاکستان کے پاس۔ ہو سکتا ہے اب تعداد ان سے بڑھ گئی ہو یا پہلے سے زیادہ ہو، کچھ اندازہ نہیں۔ بہرحال بتانا یہ تھا کہ انسانوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ انسانوں نے انسانوں کو مارنے کے لیے جب سے دنیا پر آئے ہیں، قتل و غارت گری کی طویل فہرست ہے۔ قوموں نے قوموں کو فتح کرنا چاہا، قبائل نے قبائل کو مار دینا چاہا، اپنی دھاک بٹھانے کے لیے، اپنی قوت اور شجاعت دکھانے کے لیے، اپنی مملکت کو بڑھانے کے لیے بادشاہوں نے فوجیں تیار کی اور دوسرے ملکوں کو تحقیق کرتے رہے۔
اس سے پوری دنیا کی تاریخ بھری ہوئی ہے. آج بھی آپ دیکھیے پچھلے 40-50 سال سے مسلمان خطے میں جنگ جاری ہے. افغانستان نے روس کے ساتھ ایک طویل جنگ لڑی، اس کے بعد تقریباً 20 سال تک امریکہ کو بھی بھگتا ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں مسلمان قتل ہوئے. دشمن کا بھی بہت بڑا نقصان ہوا، اس میں کوئی شک شبہ نہیں. اور فلسطین اسرائیل جب سے پاکستان بنا ہے اس سے قبل ہی ان چیزوں کی بھی تیاری ہو چکی تھی، اور جنگ عظیم دوئم 1942 سے 1945 میں ختم ہوئی، اور بعد کے حالات میں یہ نئے ملک وجود میں آئے، اور ان کے ہاں جنگ جاری ہے مسلسل. لبنان، شام، اسرائیل، فلسطین، یہ جنگ آپ سب کو علم میں ہے، یہ جاری ہے. لاکھوں کی تعداد میں یہاں مسلمان تحت ہو گئے. عراق کی جنگ آپ کے سامنے ہے، کویت عراق کی جنگ آپ نے سن رکھی ہے، لیبیا کی جنگ آپ جانتے ہیں جن کو علم ہے. پچھلے 5-7 سال سے یمن میں خونریز لڑائیاں اور جنگیں جاری ہیں، اور یہ دو مسلمان ملک ہیں. یمن اور سعودی عرب کے درمیان میں تنازع ہے اور مسلسل جنگی حالت میں ہیں. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. پاکستان کئی جنگوں کے ادوار سے گزر چکا ہے. حال ہی میں آپ کو علم ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی خوفناک جنگ چونکہ جدید پیمانے پر لڑی گئی، اور یہ منٹوں اور گھنٹوں میں فیصلہ ہونے والی چیز ہے، اور اس سے زیادہ نہ انڈیا بڑھا سکتا ہے نہ پاکستان بڑھا سکتا ہے، کیونکہ اب حالات ایسے ہیں کہ سابقہ ادوار گزر چکے. اب حالات اس قدر خوفناک ہیں کہ ایٹمی ہتھیار، میزائلوں پر دستخط کیے جاتے ہیں اور وہ شہروں کے شہر تباہ کر سکتے ہیں. ایک میزائل اگر لاہور پر مار دیا جائے ہائیڈروجن بم کا، تو سارے لاہور کے لیے کافی ہو جائے. اتنا خوفناک ہتھیار ہے، اور خوف اس بات کا ہے کہ سب کے میزائل تیار ہیں. اگر کسی بھی ملک سے کوئی میزائل غلطی سے، سائنسدانوں سے غلطی ہو جائے، کسی فنکشن میں غلطی ہو جائے، اور وہ کسی دوسرے ملک کا ہدف پہلے سے مقرر ہے، سب کو اپنے دشمنوں کا اندازہ ہے اور اس کے اہداف مقرر ہیں. اگر یہ میزائل اڑتے ہیں تو ان کے ریڈار پر جیسے ہی سسٹم آن ہوگا، ان کی رینج میں آئیں گے تو ان کے میزائل از خود آپ کی طرف اڑنا شروع ہو جائیں گے، از خود آٹومیٹکلی چل پڑیں گے. اس خوفناک جنگ سے بچنے کے لیے حکمت عملیاں تیار کی جاتی رہی ہیں، لیکن دشمن کا مقابلہ کے لیے تیار رہتا ہے. اگر ہم ان کو دشمن سمجھتے ہیں تو ہمیں تیاری چاہیے، کیونکہ کمزوروں کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ اپنے آپ کو تیار رکھو اللہ کے دشمنوں کے لیے اور ان کے سر توڑنے کے لیے. تو میں کر رہا تھا کہ حال ہی میں مئی ختم ہوا ہے، سچے ماہ ذی الحج کا یہ دورانیہ تھا، اور مئی میں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایٹمی قوت عطا فرمائی. دوسری بات میں نے عرض کی کہ اس وقت دنیا میں 12,000 سے زیادہ ایٹمی فیوژن ہتھیار ہیں، ہائیڈروجن بمز ہیں. اور حیرانی کی بات آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر 100 ہائیڈروجن بم دنیا کے مختلف خطوں میں چل جائیں تو ساری دنیا کی آبادی بتدریج ختم ہو جائے گی. بڑے بڑے شہر تو پہلے ہی حلے میں نیست و نابود ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے صفحہ ہستی سے مٹ جائیں، اور ہر چیز پانی کی طرح تحلیل ہو جائے. اور باقی ایٹمی فضلہ فضا میں اتنا زیادہ دھواں چھا جائے گا کہ سالوں تک سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچ سکتی. بچے کچھ پہاڑوں میں، غاروں میں کہیں چھپے ہوئے انسان ویسے ہی مر جائیں گے اس کے خوف سے، اور دنیا کی ہر چیز نیست و نابود ہو جائے گی. تو کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ انسانوں نے ظلم کی انتہا کر دی. جب 100 ایٹمی ہتھیار ہائیڈروجن بم اس بات کے لیے کافی ہے کہ ساری دنیا کو ختم کر دے، تو 12,000 تو آن رجسٹرڈ بم موجود ہیں. 12,000 سے زیادہ تو انہوں نے بنا کے رکھے ہوئے، یعنی 120 مرتبہ پوری دنیا کو ان ہتھیاروں سے ختم کیا جا سکتا ہے. اتنا ذخیرہ ہتھیاروں کا ملکوں کے پاس موجود ہے. نہ جانے یہ کیا کرنا چاہتے ہیں اس دنیا کے ساتھ. یہ حرص اور حوث ختم نہیں ہوتی کہ کتنی طاقت و قوت حاصل کرنی. اور اب تو خیر جنگ اس کی نوعیت ہی بدل گئی ہے اور حالات بدل گئے ہیں. یعنی جدید ہتھیاروں کی دوڑ میں ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم سے بھی بات آگے چلی گئی. اب ہتھیاروں کی نوعیت بایولوجیکل ہتھیاروں پر آ گئی، اور بایولوجیکل ہتھیار وائپن
اس کو کہتے ہیں، جیسے ایک مثال میں دیتا ہوں کہ چند سال قبل 2018 کے اختتام پر 2019 کے آغاز میں نومبر 2018 میں اچانک دنیا میں ایک وبا پھوٹ پڑی جس کو لوگ کرونا کہتے تھے، اور اگلے 1.5-2 سال تک پوری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیے رکھا۔ اور آپ میں سے اکثر لوگوں کو یہ بات اچھی طرح یاد ہوگی، یہ جو وبائی امراض کو ایٹمی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا، یعنی اس کو بطور ہتھیار استعمال کرنا، اس کو بایولوجیکل وائپن کہتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں